بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس جام کے چیمہ میں آج کل گورنمنٹ شہباز شریف ڈگری کالج جام کے چیمہ کے اوپر بہت زیادہ بحث جو ہے وہ جاری ہے، سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر نیوز کے جو ریسورسز ہیں اس پر بھی۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے گورنمنٹ شہباز شریف ڈگری کالج جام کی چیمہ۔ یہ پہلا، 2، 3 اور یہ 4 ایکڑ میں یہ کالج جو ہے یہ بنایا گیا ہے، اور اس کے مشرق کی جانب یہ درمیان میں یہ رستہ جا رہا ہے، یہ والا، یہ آپ کو یہ رستہ مل رہا ہے، یہ کالج یہ آگے جا کے یہ مل رہا ہے اس کو رورل ہیلتھ سینٹر جام کے چیمہ، جسے اب مریم نواز اسپتال کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں کو جا رہا ہے۔ چلیں آپ کو یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ رورل ہیلتھ سینٹر جام کی چیمہ ہے۔ تو اس کے پیچھے آئیں، یہ جو علاقہ ہے یہ 4 ایکڑ، 1 2 3 4 ایکڑ پر بنایا گیا ہے گورنمنٹ شہباز شریف ڈگری کالج بائے خواتین جام کے چیمہ میں۔ یہ جب پاکستان بنا تب سے لے کے 2010 تک، ٹھیک ہے ویورس، 2010 تک یہ جو پہلا ایکڑ تھا، یہاں پہ یہ سیوریج کا پانی پورے علاقے کا اس طرف کا آتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب مونسون آتا تھا، برسات ہوتی تھی یا سردیوں کی یا گرمیوں کی، پھر یہ ایکسٹرا پانی جو ہوتا تھا یہ آگے 2 3 4 ایکڑ یہاں پر بھی تالاب ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ 2 تالاب ہوتے تھے 4 ایکڑ میں، اور درمیان میں یہ جو 2 ایکڑ تھے یہاں پہ پلے گراؤنڈ ہوتی تھی، نزدیک کے لوگ بچے یہاں پہ آ کے کھیلتے تھے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی۔ 12 ماہ یہ پکا سیوریج کا بندوبست ہوتا تھا 1 ایکڑ میں، اور 12 مہینے میں سے جو 3 4 مہینے برسات ہوتی تھی وہاں پر یہ 2 3 جو ایکڑ تھے یہ سارے پانی کو یہ محفوظ کر لیتے تھے، پھر آہستہ سے یہ پانی خشک ہو جاتا تھا، واپس بچے آ کے کھیل لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چلتا رہا 2010 تک۔ 2010 میں کیا ہوا، چلیں پیچھے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ہم چلیں گے، یہاں پہ ہسٹوریکل امیجز پہ، یہاں پہ جائیں، یہاں پہ سن لکھا ہوا ہے 2025 کی جو آپ کو تصویر ہے میں دکھا رہا ہوں۔ پیچھے چلتے ہیں 2010 پہ، چلیں کیونکہ 2010 سے پیچھے ہم جا نہیں سکتے۔ یہ ہے 2010۔ اب آپ نوٹ کریں، یہ 4 ایکڑ، پہلا ایکڑ یہ 2 3 4، یہ 2010 کی تصویر ہے، اور یہاں پہ یہ کالج زیر تعمیر ہے۔ یہ دیکھیں برآمدے بن رہے ہیں، یہ سامنے لان ہے، یہ رہائشیں وغیرہ، یہ زیر تعمیر ہے۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ 2010 میں چونکہ ان کو معلوم تھا ٹھیکیداروں کو کہ یہاں پہ سیوریج کا پانی آنا ہے، تو اب آگے تو انہوں نے یہ تعمیر کر لیا ہے، تو انہوں نے یہ نشان بھی آپ کو نظر آئیں گے، یہ بہت گہرائی تک انہوں نے اس کو کھدائی کی اور یہاں سے مٹی نکالی۔ اس کے 2 فائدے ہوئے، ایک تو ان کو مٹی مل گئی یہ کرنے کے لیے، بھرتی ڈالنے کے لیے، یہ نظر آ رہی ہوگی مٹی بھی آپ کو۔ دوسرا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ جو یہ 1 ایکڑ ہے، یہ جو 4 ایکڑ کے جتنا پانی ہے وہ ان کے خیال سے یہاں پہ محفوظ ہو جائے گا۔ ہوتا بھی رہا، 2022 23 24 اب 25 تک چلیں لگا لیں، اب نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب یہ تالاب اوور فلو ہو کر 1 2 3 4 اور یہاں تک 5 6 ایکڑ اس طرف سے یہ پانی پہ ڈبو دیتا ہے، اور اب نیا کام شروع، یہاں سے یہ پانی یہاں سے چلتا ہے، یہ رستے میں یہاں سے اب یہ سامنے والے کالج میں سے گزر کے یہاں سے اب یہ سامنے والے ایکڑوں میں پانی یہاں گر رہا ہے، اور اب یہ پانی بھی یہاں سامنے بھی تالاب بننے جا رہا ہے۔ یہ 4 ایکڑ جو پاکستان بننے سے لے کے 2023 تک کسی بھی طرح سے ہو گیا گزارا، 2010 تک تو وہ پکا، 47 سے 10 تک تو یہ سارا 4 ایکڑ تالاب کو سیو کر لیتا تھا پانی کو، لیکن جب یہ کالج بن گیا تو اب یہ سامنے کو آ رہا ہے۔ میری گورنمنٹ آف پنجاب سے گزارش ہے کہ یہ جو 4 ایکڑ تھے یہ محکمہ تعلیم کو دے دیے گئے، محکمہ تعلیم سے اب پیسے لیے جائیں اور کہیں اور 4 ایکڑ کا بندوبست کر کے یہ جو پانی ہے، گندگی ہے، سیوریج، کیونکہ اب تو گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا ہے کہ پرانے جو تالاب چلتے تھے دیہاتوں میں وہی ہم نے ریسٹور کرنے ہیں۔ اب وہ لوگوں سے واگزار کرا رہے ہیں جو لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، تو یا تو محکمہ تعلیم سے یہ 4 ایکڑ کی جتنی رقم لیں
اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ان سے کہیں کہ آپ نے ناجائز تجاوز کیا ہوا ہے تو یہ یہاں سے ہسپتال توڑا جائے، سوری کالج کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب سے پیسے لیے جائیں اور یہ 4-5 ایکڑ کا کو بندوبست کریں تو پھر شاید کچھ فرق پڑے، کیونکہ ورنہ یہ جو 4 ایکڑ گورنمنٹ نے لے کے یہاں پہ تالاب کی جگہ پہ کالج بنا دیا ہے، تو اب یہ سارا 10 ایکڑ کا پانی ایکڑ پر یہ سیوریج کا پانی پھیل رہا ہے اور یہ علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہ رہا۔ وہ نیچے پانی جو ہے وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، سارا گندا اور گلیز ہو چکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکا ہوں۔ اجازت دیجیے طاہر منیر کو، اللہ حافظ۔